बादशाह था। बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की, लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो नहीं होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं, तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतले कोलेनान लोग थे, वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई, वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूँ, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूँ। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होके कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी, तो उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं तो बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया, इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं तो राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जार रुखां विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक हो मन सुते। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना,
ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا, کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے. ملا رومی کہتے ہیں کہ چڑیا اور چڑا مذکر مؤنث دونوں کٹھے بیٹھے تھے. تو ایک بندہ آ گیا صوفی میری طرح پگڑی شکڑی باندھی ہوئی, جبے کبے میں لگا ہوا. یہ جتنے فتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ جبوں کے پیچھے نکلتے ہیں سارے. عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی الجھنا ہے. انہوں نے پکڑ کے چکر چلا دیے. کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں, کبھی نہیں. اور میں شکوہ کرنے لگا ہوں, مجھے کر لینے دو. کیا تم نے کبھی معیشت پر بھی تقریر کی ہے؟ حضور نے معیشت نہیں دی. کیا تم نے کبھی قوم کو معاشرت بھی سکھائی ہے؟ یہ بھی تم نے بتایا ہے کہ جینا مرنا کیسے. وہاں الجھاتے ہو جہاں نوجوان کہتا ہے کہ یار طے کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان ابھی تک. جو کہانی سنا رہا تھا وہ بھی بڑے جذبات میں تھا, رو رہا تھا. جو رد کر رہا تھا وہ بھی جذبات میں تھا, رو رہا تھا. تو ہم کدھر جائیں؟ آپ نے قوم کو کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا. شکوہ کرنے لگا ہوں. وہ چڑا اور چڑی دونوں بیٹھے تھے. ایک بندہ صوفی صافی آ گیا, بڑا جناب, جبا کبا, بڑی بات. تو چڑیا چڑے سے کہنے لگی اڑ جائیں, یہ شکاری نہ ہو. تو چڑا کہنے لگا نہیں, شکاریوں کا لباس اور ہوتا ہے, یہ تو درویشوں کا لباس ہے, رہنے دو, بیٹھے رہتے ہیں. اس نے بڑا سمجھایا چڑیا نے, پر چڑیا کی بات مانتا بھی کوئی نہیں نا. کبھی کبھی مان جائے کرے فائدہ ہوتا ہے. اب چڑیا کی مانے کون؟ چڑیا کو تو لوگ چھوٹا جانتے ہیں. تو وہ چڑا بیٹھا رہا, پر وہ بندہ آیا. آئے ہائے, آپ یقین کریں لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ولی سمجھ کے آتے ہیں. وہ جو میرے پاس ولی سمجھ کے, درویش سمجھ کے آیا, اسے ثواب مل گیا. لیکن اگر میں نے دھوکہ کیا تو قیامت میں میری سزا بڑھ جائے. مجھ سے میرا رب پوچھ لے گا وہ تو ٹھیک تھا, وہ تو تیری پگڑی داڑھی دیکھ کے آیا تھا, تو اپنی بات بتا, تیرے اندر کیا تھا. تو وہ قریب آیا نا وہ صوفی درویش, اللہ ماشاء اللہ, اس نے نا گلیل پیچھے چھپائی ہوئی تھی. اس نے گلیل نکالی اور ماری, اور چڑا مر گیا. چڑیا بڑی پریشان ہوئی. اس نے جا کے بادشاہ کو شکایت کی, جنگل کے بادشاہ کو, شیر کو. شیر نے کہا تو فکر نہ کر, بندہ پکڑ لیتے ہیں. بندہ پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, سامنے آ گیا. تو چڑیا کہنے لگی, شیر کہنے لگا چڑیا سے کہ اب نہ پکڑ تو ہم نے لیا ہے, سزا ہم نے نہیں دینی. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا, مسئلہ صرف لیڈروں کا نہیں, کارکن بھی بڑے خطرناک ہیں. ناراض ہو گئے ہو؟ مسئلہ مریدوں کا نہیں, یہ پیروں کا نہیں, صرف یہ مرید بھی نہیں کہیں ہلنے دیتے. یہ بھی نئی سے نئی کہانی روز بنا کے لاتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں. سنو, وہ چڑیا سے کہنے لگے, بادشاہ سلامت, شیر صاحب کہنے لگے کہ سزا تیری مرضی کی دینی ہے, تو بتا کیا سزا دے. تو چڑیا رو پڑی, کہنے لگی بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی, ایک بس حکم دینا ہے. اسے کہا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی اسے حکم کریں, اگر اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہننا ہے. اس نے لباس صوفیوں والا پہننا ہے اور اندر سے شکاری ہے. بس اسے حکم کر دیں کہ اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی, اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے. اور سیاستدان, تو نے لباس پہن لیا ہے, خدمت کار ہے تو شکاری. اور بیوروکریٹ, اور تاجر, تو نے لباس پہن لیا ہے, خدمت کار, تو شکاری ہے. وہ بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے افسر, تو نے لباس پہن لیا ہے ایک بہت بڑے افسر کا, ایک محکمے کو سنبھالنے کا, اور اندر سے تو رشوت کھاتا ہے, شکاری ہے. اور درویش صاحب, مولوی صاحب, اور بڑے کام میں لوٹنے کے لیے درویش بن کے تو نہ لوٹ. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے
تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح، فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے۔ حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا ہے۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا بھائی۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے ہاتھ بھی وہی ہیں یار، کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے، پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہے لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے، کیا ساری غریبی ختم ہو گئی؟